بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ محترم سامعین، آج ہم گفتگو کریں گے ایمان بالآخرت کے متعلق۔ تذکرہ چل رہا ہے اسلام کے بنیادی عقائد کا، جو ایمان مفصل میں بیان کیے گئے ہیں۔ آمنت باللہ وملائکتہ وکتبہ ورسلہ والیوم الآخر، ایمان لایا میں اللہ پر، اس کے فرشتوں پر، اس کی کتابوں پر اور اس کے رسولوں پر۔ یہاں تک کہ تذکرہ پچھلی ویڈیوز میں کیا جا چکا ہے، آپ وہاں جا کر دیکھ سکتے ہیں۔ آج صرف گفتگو کریں گے ایمان بالآخرت کے متعلق کہ اللہ میں نے آخرت کے دن پر ایمان لایا۔ آخرت کے دن پر ایمان لانے کا مطلب یہ ہے کہ قیامت کے دن پر ایمان لایا جائے، یعنی دل سے یقین رکھا جائے کہ ہر شخص جو مومن ہے اس کے لیے ضروری ہے کہ وہ دل سے یقین رکھے کہ ایک دن ایسا آنے والا ہے کہ جس دن یہ دنیا ٹوٹ پھوٹ جائے گی، تمام انسان مر جائیں گے، تمام جاندار مر جائیں گے، اور پھر مرنے کے بعد اللہ تعالیٰ کے حکم سے دوبارہ پھر زندہ ہوں گے، جس کو بعث بعد الموت کہا جاتا ہے۔ پھر اسی طرح دوبارہ زندہ ہونے کے بعد میدان محشر قائم ہوگا، وہاں پر سوال و جواب ہوگا، وہاں پر حساب و کتاب ہوگا، اور حساب و کتاب کے بعد ہر شخص اپنے اعمال کا جزا پائے گا، اپنے اعمال کا بدلہ پائے گا۔ جس کے اعمال صحیح نکلیں وہ جنت میں جائیں گے، اور جن کے اعمال برے نکلیں وہ جہنم میں جائیں گے۔ تو یہ قیامت کب آئے گی؟ تو اس کا جواب یہ ہے کہ قیامت کب آئے گی اس کا صحیح اور یقینی علم کسی کو نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے ان اللہ عندہ علم الساعہ، کہ یقیناً قیامت کا علم اللہ ہی کے پاس ہے۔ حدیث جبرائیل جو ایک مشہور حدیث ہے، جس میں حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے جبرائیل امین کچھ سوالات کیے، ان میں سے ایک سوال یہ بھی تھا کہ قیامت کب آئے گی؟ تو حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے جواب دیا کہ اس بارے میں مجھے تم سے زیادہ معلوم نہیں ہے، یعنی قیامت کب آئے گی اس کا علم یقینی طور پر جس طرح تمہیں نہیں ہے اس طرح مجھے بھی نہیں ہے۔ البتہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے قرب قیامت کی کچھ علامات، کچھ نشانیاں بتلائی ہیں۔ ان میں سے کچھ تو علامات صغرا یعنی چھوٹی چھوٹی علامتیں ہیں، چھوٹی چھوٹی نشانیاں ہیں، اور کچھ علامات کبرا یعنی بڑی بڑی نشانیاں ہیں۔ علامات صغرا میں سے کچھ علامات کا تذکرہ، کچھ نشانیوں کا تذکرہ آج ہم کرتے ہیں۔ ایک بخاری شریف کی حدیث ہے، میں حدیث نہیں پڑھوں گا، صرف ترجمہ بتلا دیتا ہوں تاکہ ویڈیو لمبی نہ ہو جائے۔ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے ایک اعرابی نے، ایک دیہاتی نے آ کر سوال کیا۔ اس نے پوچھا کہ اللہ کے نبی قیامت کب آئے گی؟ تو حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے جواب دیا کہ وہ وقت آ جائے کہ امانتیں ضائع کی جانے لگیں، تو اس وقت قیامت کا انتظار کرو۔ تو اس اعرابی نے عرض کیا کہ امانت کیسے ضائع کی جائے گی؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جب معاملات نااہلوں کے سپرد کیے جانے لگیں تو انتظار کرو قیامت کا۔ یعنی جو شخص جس چیز کا اہل نہیں ہے، جس چیز کے لائق نہیں ہے، وہ ذمہ داری اس کو سونپ دی جائے۔ اب یہ جو ذمہ داریاں ہیں، یہ امانتیں ہیں، حکومتی بھی ہو سکتی ہیں، اسی طرح سے حکومتی اختیارات بھی اس کے اندر آ جائیں گی، دینی قیادت بھی اس کے اندر آ جائے گی، اسی طرح سے امامت، اسی طرح سے افتاء و قضاء، یعنی تمام معاملات اس کے اندر آ جائیں گے۔ یعنی جو شخص جس چیز کا اہل نہیں ہے، اس چیز کو اس شخص کے ذمہ لگا دینا، یہی امانت کو ضائع کرنے کا مطلب ہے۔ آج آپ دیکھیے پوری دنیا میں کیسے لوگ حکمراں بنے ہوئے ہیں جو اس لائق نہیں ہے کہ وہ حکمرانی کرے۔ اسی طرح دینی قیادت کو دیکھیے، بہت بڑی بڑی تنظیمیں ہیں، دینی تنظیمیں ہیں کہ جو ایسے لوگوں کے ہاتھ میں ہیں جو اس تنظیم کو چلانے کے اہل نہیں ہیں، جن میں صرف وراثتیں چل رہی ہیں، یعنی چونکہ باپ قائد تھا اس کے بیٹا بھی اس کا قائد ہے۔ یہی امانت میں ضیاع، یہی ضیاع امانت ہے، یہی امانت میں خیانت کرنا ہے، یہی امانت کو ضائع کرنا ہے۔ اس کے بعد حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک حدیث میں تقریباً 15 ایسے علامات بتلائی ہیں جو قیامت کے قریب ہوں گی۔ تو چلیے اس کو جانتے ہیں۔
سب سے پہلا یہ ہے کہ مال غنیمت جو در اصل مجاہدین اور غازیوں کا حق ہے، جس میں فقراء اور مساکین کا بھی حصہ ہے، ارباب اختیار اس میں ذاتی دولت کی طرح تصرف کرنے لگیں گے۔ نمبر 2، لوگ حکومت کو زکوٰۃ خوش دلی سے ادا نہیں کریں گے، بلکہ اس کو ایک طرح کا تاوان سمجھنے لگیں گے، اپنے اوپر بوجھ سمجھنے لگیں گے، کیونکہ جہاں اسلامی حکومت ہوتی ہے وہاں حکومت زکوٰۃ وصول کرتی ہے۔ نمبر 3، علم دین جو دین ہی کے لیے اور اپنی آخرت ہی کے لیے حاصل کیا جانا چاہیے، وہ غیر دینی ضرورتوں کے لیے، وہ غیر دینی مقصد اور غیر دینی اغراض کے لیے، یعنی دنیاوی نفع حاصل کرنے کے لیے اور دنیاوی مقاصد کے لیے اس علم کو حاصل کیا جانے لگے گا۔ نمبر 4، لوگ اپنی بیویوں کی تابعداری اور ناز برداری کریں گے۔ نمبر 5، ماؤں کے ساتھ ان کا رویہ نافرمانی اور اظہار ثانی کا ہوگا، یعنی لوگ جو ہے بیویوں کو اہمیت زیادہ دینے لگیں گے اور والدین کی نافرمانی کرنے لگیں گے، خاص طور سے ماں کی۔ نمبر 6 اور نمبر 7، دوستوں کو گلے لگایا جائے گا اور باپ دھتکارا جائے گا اور اس کے ساتھ بدسلوکی کی جائے گی۔ نمبر 8، مسجدیں جو خانہ خدا ہیں، جو اللہ تعالیٰ کے گھر ہیں، اس میں بلا ضرورت لوگ زور زور سے باتیں کریں گے، آوازیں اس میں اٹھیں گی، ان کا ادب و احترام ملحوظ نہیں رکھا جائے گا، اس میں شور و ہنگامہ ہوگا۔ نمبر 9، قبیلوں کی سیادت و قیادت فاسقوں و فاجروں کے ہاتھ میں آ جائے گی، یعنی آپ دیکھ رہے ہیں بھی کسی بھی گاؤں کا مکھیا ہے یا اسی طرح سے اور جو بڑی قیادتیں ہیں وہ تمام کے تمام فاسقوں و فاجروں کے ہاتھوں میں ہیں۔ نمبر 10، قوم کے ذمہ دار وہ لوگ ہوں گے جو ان میں سب سے زیادہ کمینے ہوں گے۔ نمبر 11، شریر آدمیوں کی شرارت اور ان کی شیطانیت کے خوف سے، ان کی شرارت کے خوف سے ان کا اکرام و عزت کیا جائے گا، یعنی لوگ یہ سمجھ کر اس کی عزت کریں گے کہ اگر اس کا احترام ہم نہ کریں تو یہ ہمیں نقصان پہنچائے گا۔ نمبر 12 اور نمبر 13، پیشاور گانے والیوں کی اور معازف اور مزامیر یعنی باجا گاجوں کی اور ان سے دل بہلانے والی کی کثرت ہو جائے گی، یعنی گانے گانے والیاں، اسی طرح سے ڈانس کرنے والیاں، اسی طرح سے بجانے والیاں، بجانے والے، ان کی کثرت ہو جائے گی۔ آج پورے دنیا میں دیکھیے، فلم انڈسٹری کو دیکھ لیجیے، اس میں کیا ہوتا ہے، یہ سب علامات قیامت۔ نمبر 14، شرابیں خوب پی جائیں گے۔ نمبر 14، شرابیں خوب پی جائیں گے۔ 15، امت میں بعد میں آنے والے لوگ امت کے پہلے طبقے کو اپنی لعنت اور بدگوئی کا نشانہ بنائیں گے، ان پر لعن طعن کریں گے۔ آخر میں جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جب امت میں یہ خرابیاں پیدا ہو جائیں تو انتظار کرو کہ خداوندی قہر ان شکلوں میں آئے، اللہ تعالیٰ کا عذاب اس طرح سے آئے گا، سرخ آندھیاں اور شدید زلزلے، سرخ آندھیاں بہت تیز آندھی، شدید زلزلے اور آدمیوں کو زمین میں دھسایا جانا اور ان کی صورتوں کا مسخ ہو جانا اور اوپر سے پتھروں کا برسنا، اور ان کے علاوہ بھی اللہ تعالیٰ کے بہت سارے عذاب ان پر نازل ہوں گے، اور وہ اس طرح سے پے در پہ عذاب اللہ تعالیٰ کے نازل ہوتے رہیں گے جس طرح سے ہار کا دھاگا ٹوٹ جانے کی وجہ سے اس کے دانے لگاتار گرتے جاتے ہیں۔ تو یہ ہیں کچھ علامتیں جو حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے بتلائی ہیں۔ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اس حدیث میں جتنی بھی علامات بتلائی ہیں، جتنی بھی قیامت کی نشانیاں بتلائی ہیں، تقریباً وہ تمام نشانیاں پوری ہو چکی ہیں۔ آپ اپنی آنکھوں سے ان تمام نشانیوں کو دیکھ رہے ہیں، تو اس سے پتہ یہ چلتا ہے کہ قیامت بالکل قریب ہے۔